ایک وقت وہ بھی تھا جب بارات کی آمد پر دلہن کو چھپا دیا جاتا، سسرال پہنچنے پر یہ گھونگھٹ اٹھایا جاتا۔ مغرب سے قبل دلہن کا نئے گھر پہنچ جانا خوشائن تھا۔ بعض جگہ فجر کی نماز پڑھ کر رخصتی کا عمل انجام پاتا کہ ہمارے دین نے صبح کے اوقات میں برکتوں کا بتایا تھا۔ دلہن پر بھی خوب نکھار آتا، سادگی اور حیا کا حصار اس پر چاند کا گماں ہوتا۔ پیور بیوٹی پارلرز کو فروغ ملا، یہیں سے اس کے نمائشی پیس بننے کی ابتدا ہوئی اور پھر حیا کا جنازہ نکلتا چلا گیا۔ بزرگوں سے سنا بھی تھا اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ حیا سے بیوٹی پارلر سے سجی دلہن حیا سے ادموئی ہوئی جا رہی ہے۔ یادگار لمحات کو قید کرنے کے نام پر مووی کا آغاز ہوا اور یوں سب بدل گیا۔ نامحرم نظروں سے دور رہنے والی بچیاں شادی کے دن ذہنی ٹارچر کا شکار ہونے لگیں۔ نگاہیں اٹھانا، ملانا، پوز بنانا، ایک نامحرم کیمرہ مین کی حرکات، سبھی کچھ برداشت کر لیا گیا۔ پھر گویا بے حیائی کی حد ہو گئی۔ دلہن دلہا کو ساتھ بٹھانے سے جو ابتدا ہوئی تھی وہ باہوں میں جھولنے سے ہوتی ہوئی بہت آگے جا چکی ہے۔ گویا یادگار مناظر سے اب دلہن کے بجائے کیمرہ شرماتا ہے۔ لٹو کی طرح گھومتی چپکی دلہن بھی پرانی بات ہو گئی۔ اب اسٹیج اس کے ڈانس سے سجنے لگا ہے اور کیمرہ تو اب ہر ہاتھ میں ہے۔ کاش کوئی ہو جو بڑھتے طوفان پر بند باندھے، حیا کے نکلتے جنازے کو روکے، اس مقدس فریضے کو مقدس انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کا قدم اٹھائے۔ کاش، اے کاش!